السلام علیکم ناظرین، دلزیب آکاش اپنی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بول وطن۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ایک ایسے گھر میں جو مکمل طور پہ میوزیم کی شکل میں بنا ہوا ہے۔ یہ خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو ورثہ مہاجرین روہتک کا جو ہے یہاں پر جو پہلی جنگ عظیم ہے اس میں جو استعمال شدہ ہتھیار ہیں وہ اس میوزیم میں خاص طور پہ لوگوں کی توجہ کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے عابد سحر صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ورثہ ہے ان کے پاس کیسے آیا اور اتنی ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا، ان کی مینٹیننس کرنا، ان کے اخراجات جو ہیں وہ کیسے پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عابد بھائی پہلے تو بتائیے گا کہ آپ کا گھر کے باہر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ روہتک ہاؤس لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے ورثہ مہاجرین روہتک لکھا ہوا ہے، یہ کیا سٹوری ہے، اس کی کیا کہانی ہے؟ بیسیکلی ہمارے آبا جو تھے وہ روہتک سے مائگریشن کرنے کے بعد پاکستان تشریف لائے تھے، ملتان تشریف لائے تھے 1947 میں۔ تو بڑی تعداد میں جو مسلمان مجاہدین تھے جب وہ یہاں پاکستان پہنچے تھے، انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی تھیں، بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد جو ہے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا۔ تو ان کے زیر استعمال بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو اس وقت ہمیں احساس نہیں تھا، لیکن ود دی پیسیج آف دی ٹائم اس کو جب رکھا گیا، اس کو مینٹین کیا گیا، تو آج الحمدللہ یہ ماڈرن شیپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھے انداز میں مزین ہے۔ اور حیرت سرائے پاکستان جو میوزیم بک ہے اس میں پاکستان بھر میں 96 میوزیمز مینشن ہیں، اور الحمدللہ نجی میوزیمز کے حوالے سے 19 نمبر پر سحر ملتان میوزیم جو ہے وہ مزین ہے۔ روہتک میں جو ہمارے آبا تھے بیسیکلی وہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی، پیدائش سے ہی، جس وقت وہ ہوش سنبھالا کرتے تھے تو ان کو تھوڑا سا سخت جان بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس میں حربی ایکٹیویٹیز جو تھیں اس میں بہت زیادہ انوالو کیا کرتے تھے اور اس کو ایز اے سپورٹس لیتے تھے۔ جس طرح سے آج ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ موبائل کی نظر ہوتے چلے جا رہے ہیں یا کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، تو زیادہ تر وہ لوگ جو تھے وہ اس قسم کے مقابلے کیا کرتے تھے، حصہ لیا کرتے تھے مقابلہ جات میں، کہ جن سے ان کی باڈی بھی ڈیولپ ہو، ان کے سینسز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں۔ اچھا عابد بھائی، میں آپ کی بڑی بات کاٹوں گا تھوڑی سی، روہتکیوں کا غصہ جو ہے وہ ورثے میں ملا ہوا ہے، ایسے ہی ہے؟ اصل میں غصہ کا لفظ جو ہے میں اس کو اس انداز میں نہیں لوں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ لہجہ ہر قوم کا اپنا ہوا کرتا ہے۔ کچھ علاقہ جب انسان دیکھتا ہے تو پھر لہجے میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، یعنی جیسے جیسے انسان ٹریول کرے گا تو اگر اردو بولنے والے بھی ہیں تو ان کا لہجہ بھی چینج ہوتا چلا جائے گا۔ تو اگر آپ زیادہ تر لوگ یہ اندرون شہر کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ اندرون شہر میں بہت زیادہ غصے والے لوگ ہیں، بلیو می کہ یہاں انتہائی میٹھے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے مہمانوں کی صحیح معنوں میں مہمان نوازی کرتے ہیں اور خوش دلی کے ساتھ ان کو ویلکم کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے جو ٹورسٹ ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں، ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں، جب وہ یہاں آ کر یہاں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہاں کی بلڈنگز کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس دور کی بنائی ہوئی چیزیں اور اس دور میں جو زیر استعمال اشیاء تھی آج تک ان لوگوں نے کیسے رکھی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جو اندرون شہر سے صحیح معنوں میں واقف نہیں ہیں یا تھوڑا سا ایک ڈسٹینس پر ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یار یہاں جائیں گے تو یہاں تو جانور ذبح کر رہے ہوں گے، کاٹ رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے، ایسا بالکل کنسیپٹ نہیں ہے۔ اندرون شہر کے لوگ انتہائی میٹھے ہیں، انتہائی نفیس ہیں، بلکہ آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ جو حربی ایکٹیویٹیز کے ہتھیار موجود ہیں یہ گتکا ہے بیسیکلی۔ تو یہ جیسے ہی 12 ربیع الاول کے چاند نظر آتا ہے تو اندرون شہر میں یہ ایک ہماری بہت خوبصورت روایت ہے کہ 12 راتیں نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے اس کے ساتھ پریکٹس کیا کرتے تھے۔ ایک یہ چھڑی جس کے اوپر لاٹو لگا ہوتا ہے ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور دوسرے کو مختلف ود ہیلپ آف پینترا وہ یوز کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارنا، اپنا ڈیفینڈ کرنا وہ سکھایا کرتے تھے۔ مختلف کلبز ملتان میں موجود تھے اور یہ صرف ملتان میں موجود ہے یہ روایت۔ اس کے بعد پھر لاٹھی کا استعمال ہوا، اس کے بعد لٹھ بازی کا استعمال ہوا۔ یہ ہمارے روہتک کے خاص لٹھ ہیں جن کے اوپر، درمیان میں اور نیچے یہ تانبا اور پیتل چڑھا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب فائنلی بچے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو پھر شمشیر زنی کی طرف لایا جاتا ہے، تلواروں کا استعمال۔ تو حضرت علامہ مولانا حامد علی خان علیہ رحمہ، اللہ ان کے
مزار پر ہمیشہ دائمی امن رکھے، سکون رکھے، سلامتی رکھے. ان کی قیادت میں جس وقت وہ رامپور سے تشریف لائے تھے تو یہاں ملتان میں جب جلوس نکلا کرتے تھے تو ان کی حضرت صاحب کی قیادت میں ہوا کرتے تھے. ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت قاری بہاؤالدین محمد میاں نقشبندی مجددی وہ کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اب حال میں الحمدللہ حضور ناصر میاں صاحب کر رہے ہیں اور سرپرستی فرماتے ہیں باقاعدہ اس کی. جو یہ گتکا، لاٹھی، شمشیر زنی، اس کی باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے. جیسا آپ نے کہا کہ 12 ربیع الاول میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنی بڑی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں. ایسے ہے. تو یہ کچھ وہ ہتھیار ہیں جو مختلف انداز میں یوز کیا کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ملتان شہر کی تاریخ اس وقت ہم نے نہیں دیکھا کہ یہاں ہمارے علاوہ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں مختلف ادوار جو ملتان پر گزرے ہیں ان کے اتنی بڑی تعداد میں لاکس موجود ہوں. اب ہر لاک الگ ہے، اس کا سٹائل الگ ہے، اس کے کھولنے کا اور بند کرنے کا طریقہ الگ ہے. یہ مغلیہ ہے، مغلیہ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، ہندی طرز کے یہاں موجود ہیں، برٹش ٹائم پیریڈ جو ہے وہ یہاں موجود ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم یہاں آگے چلیں تو یہ چکی ہے کہ جس سے ہمارے بڑے جو ہاتھ کے ساتھ دانے پیسا کرتے تھے. یہ مٹی کے تیل سے چلنے والا پنکھا ہے جس کے نیچے جو ہے وہ یہاں ایک آئل لیمپ لگا ہوتا ہے. یہاں اس میں لیمپ میں آگ لگا دی جاتی ہے اور پھر اس کی مشینری جو ہے جب گرم ہو جاتی ہے تو پھر یہ چلتی ہے. ابھی سے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا اس کو؟ سر یہ قیام پاکستان کے وقت اور اس کے تھوڑے سے دن کے بعد جو تھا وہ یہاں استعمال ہوا ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً 60s میں 60 کی دہائی کے قریب یہ استعمال ہوا ہے.